السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہم لوگ پڑھ رہے تھے تمیز کے بارے میں. التمیز، ٹھیک ہے. تمیز کیا ہوتی ہے؟ تمیز ایک ایسا اسم جو کہ نکرہ ہو. جی ہاں، اسم یذکر لبیان المراد من اسم سابق. کسی اسم میں کچھ ابہام ہو تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے یہ تمیز لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں جو قاعدہ وہ یہ ہے کہ اسم یذکر، ایک ایسا اسم جسے ذکر کیا جاتا ہے لبیان المراد من اسم سابق، مراد بیان کرنے کے لیے. مقصود کیا ہے، مراد کیا ہے بیان کرنے کے لیے؟ کس کا مراد؟ سابق اسم، یعنی اس اسم سے پہلے آنے والے اسم کی مراد بیان کرنے کے لیے. یصلح لأن تراد به اشیاء کثیرہ، کہ اس سابق اسم سے ایک سے زائد یا بہت ساری چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں. درست ہوگا کہ اس کے ذریعے بے شمار چیزیں مراد لی جائے. جس اسم سے بے شمار چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، اس اسم سے کوئی ایک ہی مراد کو بیان کرنا ہے تو اس کے لیے تمیز لاتے ہیں. ٹھیک ہے. التمیز اسم یذکر لبیان المراد من اسم سابق، کہ تمیز ایک ایسا اسم ہے جو بیان کیا جاتا ہے سابق اسم کے مراد کو بیان کرنے کے لیے، کہ ایسا سابق اسم کہ جس میں ایک سے زائد یا بہت ساری چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں. یہ تمیز ہے. یعنی کہ قاعدے کے میں نے یہ ترجمہ یا ترجمانی میں نے کی ہے، انہیں تمیز کی ایک تفصیل جو ہے نا، وضاحت آپ تک پہنچی ہے. اچھا، الممیز قسمان. جی، ممیز قسمان، ملفوظ و ملحوظ. ایک ہوتی ہے ملفوظ اور ایک ہوتی ہے ملحوظ. فالاول ما يلفظ به في الجملہ. اچھا، ملفوظ کیا؟ وہ کہ جس کا الفاظ میں ذکر کیا جائے، جس کا الفاظ کے ذریعے ذکر کیا جائے، کاسماء الوزن والکیل والمساحت والعدد. جسے اوزان کے اسماء ہیں، یا کیل ہے، یا مساحت ہے، یعنی کہ رقبہ ہے، مساحت اور عدد. والثانی ما يفهم من الجملة من غیر ان یذکر فیہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جملے سے، یعنی جملے سے جو فہم ہوتا ہے، من غیر ان یذکر او ان یذکر فیہا. ٹھیک ہے، کہ اس میں ذکر کیے بغیر جو ابہام جملے میں پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں ملحوظ. یعنی ما یفہم من الجملۃ، اور ما یفہم من الجملۃ ابہام، یعنی جملے سے جو ابہام پیدا ہوتا ہے، من غیر ان یذکر فیہا، اس کو ذکر کیے بغیر، یعنی تمیز ہم نہیں لائیں گے تو جو جملے میں جو ابہام پیدا ہوتا ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے
جو تمیز لاتی ہیں اسے تمیز ملحوظ کہتے ہیں. چلے ملفوظ اور ملحوظ میں ایک عام جو ہے نا فرق وہ یہ ہے کہ ملفوظ میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اسماء میں ابہام پیدا ہوتا ہے. اسماء میں یعنی کہ الفاظ میں آپ کو ابہام ہے. کس میں ابہام ہے آپ کو؟ الفاظ میں ابہام ہے. اور ملحوظ میں کیا ہے؟ جملے میں ابہام ہے. ابہام مطلب یعنی کہ مراد کیا ہے وہ نہیں پتا ہے. یہ بے شمار چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ان میں سے کون سی مراد وہ نہیں پتا ہے. جیسے ملفوظ کی اور ملحوظ کی ایک مثال ہے. تم لوگ اشتریت رطلا، میں جو ہے نا ایک رطل خریدا، تو آپ کو ابہام ہے نا. ابہام کس میں آپ کو؟ جملے میں ہے یا اسم میں ہے؟ اسم میں. اسم میں، یعنی کہ جو رطل ہے نا اس میں آپ کو ابہام ہے کہ یار یہ کیا مطلب، کیا آپ نے لیا رطل؟ تو آپ نے کہہ دیا بلحن. ٹھیک ہے، تو یہ رطل جو ہے نا یہ ملفوظ ہے. اچھا آپ نے یہ کہا کہ طاب المکان، جگہ بڑی اچھی ہے، جگہ بڑی اچھی ہے. تو آپ کو کسی لفظ میں ابہام ہے کہ اس میں یہاں پر؟ نہیں، جملے میں ابہام ہے. ہاں، لفظ میں تو نہیں ہے، یعنی پورے نہیں. جملے کے اندر ایک طرح سے ابہام یہ ہے کہ بھی کس اعتبار سے جو ہے نا جگہ اچھی ہے. ابہام سے مراد جو ہے نا وہ لفظ ابہام نہ لیں. اگرچہ ابہام ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ایک سے زائد مرادیں ہو سکتی ہیں. یہ بے شمار چیزیں مراد لی جا سکتی ہیں، لیکن اس طریقے سے سننے والے کے اوپر تو آپ نہیں چھوڑ دیں گے نا. بھی آپ ہی اپنی مطلب کا مراد لے لے، ٹھیک ہے، تو مراد تو بیان کریں گے نا آپ. تو مراد جو بیان کی جاتی ہے وہ تمیز ہے. تو طاب المکان ہواء، طاب المکان یہ جملہ ہے، لیکن اس جملے سے جو ابہام پیدا ہو رہا اس کو دور کرنے کے لیے تمیز لاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہواء، ہوا کے اعتبار سے. ٹھیک، یہ تمیز ملفوظ اور تمیز کیا ہے؟ ملحوظ. ٹھیک ہے، ملفوظ کیا ہے؟ وہ باقاعدہ نام ہوتے ہیں، یعنی کہ وزن یا کیل پیمائش جسے ہم کہیں، یا مساحہ رقبہ، والعدد نمبر میں بھی جو ہے نا آپ کو ابہام ہوتا ہے کہ میں نے 4 خریدے. 4 لفظ 4، لفظ 10، ٹھیک ہے، تو یہ عدد کے اندر بھی ہے. تو یہ 4 طرح کے وزن، کیل، مساحہ، عدد. تو اس کی تمیز ملفوظ کہتے ہیں. باقی جو جملے میں ابہام ہو اس کو تمیز ملحوظ کہتے ہیں. ٹھیک، باقی تمیز کا حکم کیا ہے؟ ہم نے تو پہلے سبق میں تمیز کیا ہے اور کتنے اقسام کی ہوتی ہے وہ پڑھ لیا. اب اس کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ نحو میں تو حکم ضروری ہے نا، کیا وہ منصوب ہے، مجرور ہے، مرفوع ہے، مبنی ہے، معرب ہے. ٹھیک، یہی تو اصل نحو ہے. تو حکم یہ ہے کہ جو تمیز ملفوظ ہے، جی، جو تمیز ملفوظ ہے، ملفوظ سے مراد کیا کیا ہے؟ اس کے اندر وزن ہے، کیل ہے اور مساحہ. ملفوظ. عدد کی تمیز تھوڑی الگ ہی ہے، یعنی کہ عدد کی تمیز کیا تھوڑی الگ ہے. تو 3 طرح سے تمیز لائی جاتی ہے. نمبر 1 منصوب. نمبر 1 کیا ہے؟ منصوب. نمبر 2 مجرور بالاضافہ. نمبر 3 مجرور من. کیونکہ مجرور 2 ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرا حرف جر آنے کی وجہ سے. اب یہ تمیز میں
یا تو تمیز منصوب ہوگی انہیں وزن کیل اور مساحہ کی تمیز میں، جس کو ہم ملفوظ بھی کہتے ہیں، اور چونکہ عدد کا تھوڑا سا الگ مسئلہ ہے اس لیے اس کو نکال دیا اس میں سے عدد کو، ٹھیک ہے. تو ملفوظ میں جو کہ وزن کیل مساحہ ہے اس کی تمیز یا تو منصوب لائیں گے، اشتریت رطلا لبنا، تو لبنا تمیز ہے، ٹھیک ہے، یا ممیز کہیں اس کو مشکل نہیں ہے، اس سے پہلے اس کو ممیز کہیں اس کو، تو لبنا تمیز ہے اور تمیز منصوب ہے. اس طرح بھی جو لا سکتے ہیں. او اشتریت عفوا شریب تو ہے، ٹھیک ہے، شریب تو رطل لبن، یعنی سمجھ لیجیے کہ یعنی کہ دودھ کا ایک گلاس میں پیا، دودھ کا جسے ہم کہتے ہیں اردو میں دودھ کا ایک گلاس، ٹھیک ہے. او شریب تو رطلا من لبن، وہی ہو گیا دودھ کا ایک گلاس میں پیا. تو یا تو منصوب لائیں یا تو مجرور اضافت کی وجہ سے یا مجرور من کی وجہ سے، یعنی من اس میں داخل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو ساری مثالیں وہی ہیں، ایک مثال سمجھ گئے کافی ہے، ٹھیک. باقی تمیز ملفوظ میں تمیز عدد ہے، اس کی ایک تفصیل بھی ہے اور اس کا اختصار بھی ہے. یہاں پہ اختصار اس اعتبار سے ہے کہ یہاں پہ مذکر مؤنث، ٹھیک ہے، مخالفت موافقت اس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ خالص نحوس اس کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک. تو تمیز عدد میں کیا ہے؟ تمیز العدد یجب جرہ جمعا مع الثلاثہ والعشرہ وما بینہما. تمیز عدد میں 3 سے لے کر 10 تک مجرور جمع مجرور ہوگی، 3 سے 10 تک جمع مجرور ہوگی، ٹھیک. اور پھر اس کے بعد وَنَصْبُهُ مُفْرَدًا مع 11 و99 وما بینہما، 1 سے لے کر 99 تک، 1 سے لے کر عفوا 11 سے لے کر 1 نہیں 11 سے لے کر 99 تک اس عدد کی جو تمیز ہے وہ مفرد ہوگی منصوب ہوگی، مفرد ہوگی منصوب ہوگی. باقی 100 اور 1000، 100 اور 1000 اس کی جو تمیز ہے مفرد ہوگی مجرور ہوگی. تو ایک طرح سے عدد کی تمیز ہمارے پاس 3 طرح کے ہیں. نمبر 1 جمع مجرور، جمع مجرور. نمبر 2 مفرد منصوب. نمبر 3 مفرد مجرور، ٹھیک ہے. جمع مجرور، مفرد منصوب، مفرد مجرور، یہی بس 3 طرح کے ہیں. جمع مجرور کہاں سے کہاں تک ہوگی؟ کس عدد سے کس عدد تک؟ 3 سے لے کر 10 تک، من 3 إلى 10 وما بینہما، وہ تو ہے ہی. اچھا مفرد منصوب کہاں سے کہاں تک؟ 11 سے 99 تک. 99 تک. اس پہ صبح کا اس کے اندر، یعنی کہ اس میں کیا بولتے ہیں عشرات بھی آ گئے اس میں، یعنی ٹینسس ہے نا اس کے اندر کہ 20 30 وہ بھی آ گئے اس کے اندر ٹینسس. اچھا پھر اس کو کہتے ہیں مفرد مجرور، وہ کس کی ہے؟ ہنڈریڈس اور تھاؤزینڈس. عربی زبان میں الفاظ کے اندر اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ میت اور الف اس سے آگے نہیں ہے الفاظ میں. باقی جو ملین ہے یہ سارے جو ہے نا انگلش الفاظ سے عربی میں آ گئے ہیں، ورنہ عربی کے اندر 100 اور 100 بس اسی کو ملٹیپل کرتے جائیں گے، آپ لوگ ملٹیپل کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، جتنے بھی نمبرز چاہیں آپ. کیونکہ آخری جو نمبر سے جو بڑا جو نمبر ہے عربی میں وہ الف ہے،
اچھا ملٹیپل کریں الف 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 الف، اس طرح ملٹیپل آپ کرتے جائیں گے آپ. تو یہ تمیز عدد ہے، تمیز العدد. بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے، آپ لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. باقی تمیز ملحوظ کا کیا حکم ہوگا؟ تمیز ملحوظ کا حکم کیا ہے؟ ایک ہی حکم ہے، وہ یہ ہے کہ منصوب ہوگا. تمیز ملحوظ کیا ہے؟ تمیز ملفوظ کی طرح منصوب ہوگا. تمیز ملحوظ تمیز ملفوظ کی طرح ہی منصوب ہوگا. فرق اتنا ہے کہ تمیز ملفوظ میں عدد کو چھوڑ کر آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ منصوب لائیں، چاہے تو مضاف الیہ کی شکل میں مجرور لائیں، چاہے تو آپ من داخل کر کے تمیز سے پہلے اس کو مجرور لائیں. لیکن ملحوظ میں واجبی طور پر آپ کو تمیز کیا کہتے ہیں، منصوب ہی ہوگی. آپ کو تمیز منصوبی رہے گی، ایک ہی اس کا حکم ہے. جی لیکن فی الحال خلاصے کے طور پر یا قواعد کے طور پر بھی یہ احکام یا احکام التمیز جو ہے نا، یہ پورا ہم نے پڑھ لیا. حکم التمیز ہم نے پورا پڑھ لیا، ملفوظ کی بھی اور ملحوظ کی بھی. ملفوظ میں دو کر دیے نا، کہ ملفوظ میں تین ایک ہیں، مساحہ، کیل اور وزن، وہ الگ ہے. اور ملفوظ میں عدد کیا ہے، اس کا تھوڑا سا الگ ہے. ٹھیک ہے. باقی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے آپ لوگ مزید جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج جو ہے نا الحمدللہ تمیز کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، یہ آج ہم نے پڑھ لیا ہے. اگرچہ ہم نے مثالوں کا ہم نے مرادہ نہیں کیا، کیونکہ مثالوں میں کوئی خاص نئے الفاظ نہیں ہیں، بس وہی نمبر سے ہیں، اور کیا بولتے ہیں، مساحات، کیل یا وزن کے بس یہ نام ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اتنا یہ ہے کہ تمیز سابقہ اسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اور تمیز الفاظوں میں بھی ہے اور ملاحظہ یعنی کہ ملحوظ بھی ہے. الفاظ اسماء العدد کیا بولتے ہیں، الکیل والمساحہ، یہ ملفوظ ہے. ملحوظ کیا ہے؟ جملے سے جو ابہام پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے لاتے ہیں، وہ ملحوظ ہے. اچھا احکام کیا ہے؟ کہ ملفوظ جو تمیز ہے نا، وہ تین طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو اس کو آپ منصوب لائیں گے، یا مجرور بالاضافہ، یا مجرور بھی من کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. باقی ملحوظ میں تو کیا ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے، منصوب ہی رہے گا. باقی عدد کا وہ تو ایک الگ ہی سبق اس کا ہوتا ہے. پھر بھی جنا عدد میں ہم نے پڑھا کہ 3 سے لے کر 10 تک جمع مجرور، پھر 11 سے لے کر 99 تک مفرد منصوب، اور باقی جو 100 اور 1000 سے وہ جنا مفرد مجرور. اب سوال یہ کہ ایک یا دو اور ایک دو کی تمیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بغیر تمیز کے ہی ایک دو بولتی، جیسے قلم، ایک قلم، قلمانی، 2 قلم ہے نا، نمبر لانے کی ضرورت نہیں ہے نا اس کے اندر. چلے جی، تو یہ خلاصہ پورا ہو گیا الحمدللہ. چلیں ہم لوگ جو ہے نا اپنی اس بات کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.